کہ وہی الہام اور اس کے پس منظر میں یا اس کے سیکوینس میں جو ختم نبوت کا سلسلہ اور ختم نبوت کی شان پاک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس پر آپ اپنی ابتدائی اور بنیادی گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، صدق اللہ العظیم۔ فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں صابری صاحب قبلہ آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم سوال کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور پچھلا ہمارا جو بہار شریعت پروگرام تھا اس میں بھی یہ گفتگو چلی تھی، اور آج کے مختصر سے وقت میں اس بات پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت اور انقطاع وحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں خاتم النبیین ہیں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ وہ وحی جو انبیاء کرام پر نازل ہوتی تھی، جن کے ذریعے کسی نبی کی نبوت ثابت ہوتی تھی، وہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں اس پر ٹائم تو بہت مختصر ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال کا میں نے ایک تھوڑا سا ایک نقشہ بنایا ہے، اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں چند باتیں عرض کروں گا۔ تو قرآن پاک کی 5 آیات بینات اس موضوع پر میرے سامنے اس وقت ہیں۔ ایک تو یہ ہم نے پچھلے موضوع پروگرام میں یہ پڑھی تھی، بالکل سورہ بقرہ کے آغاز میں، قرآن پاک کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، سورہ بقرہ آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ ایمان والے کون ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی وحی ہوگی، نہ کوئی نبی ہوگا۔ اب آپ کے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں آئے گا، اس لیے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، یعنی وحی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ آخرت پر ایمان والے یقین لاتے ہیں۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں اور دیگر کتب صحاح میں، فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو ایسے اکٹھا بھیجا گیا۔ حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اس طرح میں اور قیامت اکٹھے ہیں، یعنی جیسے ان 2 انگلیوں کے بعد کوئی تیسری انگلی نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے بعد میں کوئی نیا نبی نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کس قدر واضح بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی نازل کی گئی۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65 ہے، فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ کیا آپ نے وہ لوگ نہ دیکھے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ آپ کی وحی پر اور آپ سے پہلے والی وحی پر پہلے والی وحی پر ایمان لاتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہودیوں کے پاس فیصلہ کروانے جاتے ہیں۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، ساری آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی بتا رہی ہے کہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے پیغام جو کسی بشر پر، کسی انسان پر نازل ہو اور لوگوں کا اس پر ایمان لانا ضروری ہو، یہ چیز یا حضور سے متعلق ہو سکتی ہے یا حضور سے پہلے انبیاء سے متعلق ہو سکتی تھی۔ کوئی ایسی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا میسج، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا کلام نہیں اترے گا کہ جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی اس بات پر خوب روشنی ڈال رہی ہے۔
ایک اور واقعہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 162 ہے، یہ 6 سپارے کا دوسرا رکوع ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن وہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان والے ہیں، ان کی کیا شان ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ یہی تعریف فرما رہا ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی نازل ہونے والی ہوتی جس پر ایمان لانا لازم ہو، لوگوں کو دعوت دی جائے کہ اس کو مانو تو مسلمان ہو، اگر انکار کرو گے تو کافر ہو، یہ سلسلہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہوتا تو یہ کتنی آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں سے کسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا وما ينزل بعدک، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان والے ایمان لائیں گے۔ تو ان آیات کے باوجود اگر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا ہے، ان کو راہ حق سے ہٹا دیا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے جو مزید اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 ہے، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وحی کیا کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اے انسان، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ یہ وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے انبیاء تھے ان کی طرف کی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ توحید کی بات ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ توحید تو ازل سے ابد تک ایک ہی ہے، احکام بدلتے رہتے ہیں لیکن توحید جیسا عقیدہ تو نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ تعالی اس کلام کو بھی توحید کے اس بات اور شرک کے رد کا کلام، یہ بھی حضور کے بعد نازل نہیں فرمائے گا۔ جی، شرک کے رد پر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، توحید کے اس بات پر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی نیا کلام اترنا، کوئی نیا حکم نازل ہونا، وہ تو الگ بات رہی۔ توحید والا کلام وہ بھی اب وحی کی صورت میں نہیں نازل ہوگا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 3 25واں سپارہ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور وحی کی گئی ہے آپ سے پہلے لوگوں کی انبیاء کی طرف۔ کیا وحی کی گئی؟ کہ اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے۔ اللہ کا عزیز و حکیم ہونا اب اس میں کون شک کر سکتا ہے؟ مگر اس کو بھی بصورت وحی نہیں نازل کیا جائے گا۔ تو اسی لیے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوحات مکیہ کے اندر انہی آیات کو دلیل بنا کر کہتے ہیں معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قد انسد باب الوحی، کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا دروازہ منسد ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے چند اقتباسات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس موضوع پر۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے تو اللہ کا ایک ارشاد ہی کافی ہے، مگر میں نے کم از کم 5 آیتیں اس موضوع پر لکھی ہیں، اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اس موضوع پر 20 آیات کو لایا جا سکتا ہے۔ تو وحی نہیں نازل ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور پچھلے پروگرام میں یہ بات واضح ہوئی تھی کہ لغوی وحی وہ انبیاء سے خاص نہیں، لغوی طور پر وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ پیغام۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، مگر اس سے نبوت نہیں ثابت ہوتی، پھر تو مکھیاں بھی نبی بن جائے گی۔ شیاطین کے لیے کہا گیا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، تو وہ لغوی وحی کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم وہ وحی جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا تھا، جس پر ایمان لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ تو اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب وحی ہی ختم ہو چکی ہے تو نبوت کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ بات چلائیں تھوڑا آگے؟ جی اچھا، اسی حوالے سے میں 1-2 احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، یہ حدیث مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 207 ہے مسلم میں، اور یہ جو حدیثیں ہیں نا، میں کوئی لوگوں کی کتابوں سے کوٹ نہیں کرتا، میں باقاعدہ اوریجنل بکس کو دیکھ کر، یعنی مسلم، بخاری، ترمذی، ساری کتابیں یہ ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہیں۔ جب بھی کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو اصل اوریجنل سورسز جو ہیں ان کو دیکھ کر تو یہ میں نے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا آپ اپنے میں حدیث پاک کو ذرا واضح کر دوں جی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پر جلوہ فروز ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی صحابہ کرام کو۔ یہ سلسلہ قریباً 2 دن اور 3 راتیں جاری رہا، یعنی صدیق اکبر نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی کی شکل میں حضور کی سرکار کے دنیا میں ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پر کم و بیش آپ نے 35-36 نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک نماز کی بات ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَكَانَ النَّاسُ صُفُوفًا خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ اِذْ رَفَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سِتْرَ بَابِهِ، کہ حضور نے اپنے دروازے کا پردہ اٹھایا اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سخت تکلیف تھی۔ وَكَانَ رَأْسُهُ مَشْدُودًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو کسی کپڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا، یعنی ہیڈک کی وجہ سے۔ تو ایسے عالم میں حضور اپنے بستر سے اٹھ کر آئے، لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بستہ دیکھا۔ اس وقت حضور نے 3 دفعہ فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، یا اللہ کیا میں نے تیرا دین پہنچا دیا؟ اے اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ سوال کیا، گویا اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کہ مولا اب میرا وقت وصال آ گیا ہے، تو میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے تیرا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ یقیناً اللہ کی طرف سے جواب آیا ہوگا کہ اے حبیب تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا لوگوں کو سنانے کے لیے کہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ، فرمایا لوگوں سن لو کہ نبوت کے مبشرات میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے اچھی خوابوں کے۔ یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ جن ذرائع سے علم عطا فرماتا تھا اور جن طریقوں سے نبی کو اللہ تعالیٰ کلام عطا فرماتا تھا وہ سب بند کر دیے گئے۔ ہاں ایک چیز میرے بات جاری رہے گی، وہ کیا ہوگی؟ الرؤیا الصالحہ، اچھی خوابیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کتاب الصلاۃ اور 207 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اب آپ کا میرا حال سلسلہ سوالات ہے، تو یہ حدیثیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خواب کے علاوہ اور کوئی سلسلہ جو کہ انبیاء کو دیا جاتا تھا، وحی کا، کلام کا، پیغام کا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مسدود کر دیے۔